الرحمن الرحیم. آج کا یہ نمائندہ اجلاس جو یہاں متحدہ علماء کونسل اور مسلم پرسنل لاء کے اشتراک سے ہوا، جس میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جموں کشمیر کے ممبران نے شرکت کی اور اس کے علاوہ متحدہ علماء کونسل کے ممبران نے شرکت کی. اور اس نمائندہ اجلاس میں کشمیر کے مقتدر علماء کرام اور دانشور حضرات نے شرکت کی. میں ان کا سب سے پہلے تہہ دل سے شکر گزار ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم منشیات، جہیز، اخلاقی گراوٹ، خودکشی جیسے معاملات سے دوچار ہے، اور ہم نے اس پہ تبصرہ کیا اور کچھ تجاویز پیش ہوئیں، اور جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان جرائم کے خلاف منظم طور پہ ہم میدان میں آئیں گے اور عملاً اور فعال طریقے پہ اس کا مقابلہ کریں گے. یہ بھی فیصلہ ہوا کہ مسلکی اختلاف سے بالاتر ہو کر ہم تمام مسائل کا حل ڈھونڈ نکالیں گے، اور کسی بھی شخص کو کسی بھی صورت میں مسلکی اختلاف میں گرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور اس کے لیے ہم باضابطہ طور پہ اگر کوئی شخص اس کا مرتکب پایا گیا تو اس امام کو معزول کیا جائے گا اور اس مبلغ کے خلاف کارروائی کی جائے جو مسجدوں کے ممبروں کو منافرت کے لیے استعمال کرتا ہو. اور تیسری اہم بات جو ہم نے یہاں پہ طے کی، جس پہ ہماری قرارداد ہوئی، وہ میروائے صاحب کی خانہ نظر بندی کے حوالے سے ہے. اور ہم نے یہ متفقہ طور پہ ایک قرارداد کے ذریعے یہ مطالبہ کیا نہ صرف میروائے کشمیر مولوی عمر فاروق کو رہا کیا جائے، بلکہ کشمیر کے جتنے بھی تمام محبوسین ہیں باہر کی جیلوں میں 5 اگست 2019 سے جو محبوس ہے، بند ہے، مقید ہے، ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے، اور ان کی قید و بند کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے اور نہ قانونی جواز ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا ملت کے حوالے سے، اس کو ہم متحدہ طور پہ اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کے لیے کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. آپ کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں؟ آج تک آپ نے بہت بار اپیل کی کہ میروائز کو چھوڑ دیا جائے، مگر آج تک ان کو چھوڑا نہیں گیا. کوئی اسٹرانگ کچھ آپ کرنا چاہیں گے؟ ہم اس سلسلے میں یہی فیصلہ کریں گے کہ اگر ان کو دیکھیں گے، پہلے 2-3 جمعہ تک ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد دوبارہ اجلاس طلب ہوگا اور لاہ عمل طلب ہوگا. سر اتنا وقت کیوں لگا آپ کو کہ گوشت کی قربانی کے معاملے میں پابندی پر؟ الگ الگ سے 2 علماء کو میں نے فون کیا، کئی علماء کو میں نے خطبات کی مجلس میں مصروف. مفتی صاحب، یہ تو مفتی صاحب کا کام ہے، مفتی ناصر صاحب سے آپ بات کریں. ہمیں امت کی فکر بھی تو کرنی ہے نا، اور لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اب بھی کرتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کمزور بنا دیا ہے اس علمی میدان میں تھا، غرور میں تھا. خود امام مالک اور امام ابو دشمن بھی گواہی دیتے ہیں اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے. اس کی تعلیمات بہت جس درد کے ساتھ ایک مسئلے کو چھیڑا، اس لیے بہت ہی درد مندی سے، بہت ہی دل کی گہرائیوں سے سب کے لیے اپنی قدرت سے. مفتی مانڈے صاحب نے بڑی قیمتی باتیں کہی، لیکن ایک بات مجھے کھٹکی ذرا. ہم لوگ بہرحال اہل حق ہیں. ان کا فرمانا تھا کہ حکومت ہم سے شاید قوتیں چھوٹ جاتی ہیں. وہ اپنی جگہ اتحاد اور یکجہتی اور استقامت کی بات ہے. بہرحال تو اب عرض ہے جناب مفتی محمد یعقوب. یہی گمبھیر حالات کہاں جانب کہاں طرف سہ یہ بہت انتہائی اہمیت حامل. مزن لچھ موبائل فون ونکس موجود اور یہ گو کاروبار. ات فائدہ
बच्चन आसन ये जन मे पन तजिया गलती है खुशी तो मोर लेकिन हमारी बेटियां जेल में हूं मोहम्मद बिन कासिम में कोई पैदा नहीं हो रहा है कोई नहीं आतिया सिद्दीकी अमेरिका की जेल में कोई बात करने वाला नहीं हमें जनाबी नासिरुल इस्लाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम दानिश्वर हज़रात अस्सलामु अलैकुम व